جو اسلام کے پلرز ہیں نا، توحید کے بعد باری آتی ہے نماز کی. اور بیفور آئی موو آن، آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، کچھ بھائی آپ میں سے جو ہے کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، سکولز میں جاتے ہیں. ایک سینیریو ہے، لیٹس سے کہ آپ کا کوئی ایگزام ہونے لگا ہے اور ایگزام سے پہلے آپ کو ٹیچر ہیں یا آپ کے دوست ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دس از دا کوسچن پیپر اینڈ دیز آر دا کوسچنز وچ آر گوئنگ ٹو کم ان یور ایگزام. تو آپ مجھے بتائیں کوئی کلاس میں فیل ہوگا؟ آپ کا نالائق سے نالائق بچہ بھی ہوگا نا، وہ کہے گا کم از کم یہ جو 5-10 سوال آ رہے ہیں نا، اس کو تو میں تیاری کر لوں تاکہ یہ کلاس تو پاس کی جائے. رائٹ؟ ایسا ہی ہے. پھر کوئی فیل نہیں ہوگا. ہمارا دین بہت زبردست ہے. ہمارا دین، آپ اللہ تعالیٰ کی بات کریں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، ہمارا دین کبھی نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں. برڈن ریلیز کرنے کے لیے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته ان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. غور سے سنیے گا. ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں، وہ پتہ کیا ہوگا؟ صلاتہ، اس کی نماز کے بارے میں. پیپر لیک ہو گیا کہ نہیں؟ بتائیں. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے جو چیز پوچھی جائے گی وہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر ان صالحت، اگر اس میں آپ کے مارکس صحیح آ گئے، اگر آپ نے نمازیں اپنی صحیح پڑھی ہوئی، فقد افلح وانجا، تو سمجھو وہ بندہ سکسیسفل ہو چکا، وہ پاس ہو چکا، وانجا، اس کی نجات ہو چکی. سبحان اللہ. وان فسدت، اگر اس میں خرابی آ گئی، اس میں تمہارے مارکس جو ہے گڑبڑ ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ فقد خاب وخسر. پھر اس کے بعد جو بھی تم سے ٹیسٹ، جو آگے سبجیکٹس جو تم سے پوچھے جائیں گے نا، تم پھر ان میں سے بھی جو ہے تم آگے نہیں جا سکو گے. تو نماز اتنی امپورٹنٹ ہے. بٹ دا پرابلم از دیٹ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہمارا کیا سٹانس ہے، ہم کیا کرتے ہیں. اور نماز دیکھیے، many a times we hear this کہ نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے. 5 وقت کی نماز جو ہے مجھ سے پڑھی نہیں جاتی. اب کوئی بھی بندہ ایسی بات کرے نا تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. ایک تو ایسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز میں پڑھ نہیں سکتا، اٹس ناٹ پاسبل فار می. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ برڈن اس پر نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پڑھ سکتے ہو، اور انسان کہتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا. اگر آپ کے پاس آپشن ہو ان 2 آپشنز کو چوز کرنے کے لیے، تو کون سچ فرما رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے؟ انسان جھوٹ بول رہا ہے. اچھا، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اٹ could be the laziness of a person، یا گناہوں میں زیادہ انوالوڈ ہے، اور کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں کہتے. اچھا، نماز کی جب بات آتی ہے نا، قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، ہدی للمتقین کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور آگے ان کی صفات جب آتی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں. عربک میں ایک ورب ہے قامہ. قامہ یقوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. اور جب کہا جائے نا اقامہ یقیم، جو یہاں پہ ہمیں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، جیسے حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کو اسٹیبلش کرو، اسٹیبلش دا پریئر. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں. دیر از اے گارڈنر، ایک
مالی ہے, اس نے جو ہے سیڈ ڈالا ہے زمین پہ, اور آہستہ آہستہ جو ہے ظاہری بات ہے پودا نکلنا شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس پودے کا بڑا خیال رکھتا ہے وہ, تاکہ اس کو کوئی کیڑا نہ آ جائے, ہوا سے پودا خراب نہ ہو جائے. This farmer is trying to establish that plant. آپ مجھے بتائیں اگر انوائرمنٹ باہر کی صحیح نہیں ہے, بہت ڈرائی انوائرمنٹ ہے یا ہوا زیادہ وہاں پہ چلتی ہے, تو جو وہ گارڈنر ہے اپنے اس پودے کا زیادہ خیال رکھے گا یا کم خیال رکھے گا؟ زیادہ خیال رکھے گا, کیونکہ وہ چاہے گا کہ یہ جو میری محنت ہے نا, میری محنت ضائع نہ ہو. تو نماز اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے, اگر آج ہم کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ آج کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو ہمیں نماز جو اسٹیبلش کرنی ہے تو ہمیں زیادہ کرنی چاہیے کہ تھوڑی کرنی چاہیے؟ زیادہ کرنی چاہیے.